Today we will read out lesson number 14 Overcoat by غلام عباس. اور جیسا کہ ہم نے گاڈ بی پریسڈ پڑھا تھا احمد ندیم قاسمی کا، تو اوور کوٹ جو ہے یہ بھی غلام عباس صاحب نے لکھا، اردو میں لکھا گیا، جس کو بعد میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو آپ نے ہوپ فلی اس کا اردو کی سٹوری بھی پڑھ چکے ہوں گے اپنی بکس میں. ابھی اس میں ہم انگلش کی سٹوری پڑھیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک غریب آدمی جو ہے وہ اپنی غربت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے ایک اوور کوٹ کے ذریعے. تو یہاں پر ہم سٹوری میں یہ جانیں گے. جی لیٹس اسٹارٹ ود دا اسٹوری. ون ایوننگ ان جنوری کی ایک شام میں اے ویل گرومڈ ینگ مین، ایک خوش لباس جوان آدمی، ہیونگ واکڈ اپ ڈیوس روڈ پر چلتے ہوئے، ٹو دا مال کی طرف جاتے ہوئے، ٹرن ٹو چیرنگ کراس کی جانب مڑا. ہز ہیئر واز سلیک اینڈ شائننگ، اس کے بال ہموار اور چمکدار تھے. اینڈ ہی وور سائڈ برنس، اور اس کی کلمیں بھی بنی ہوئی تھیں. ہز تھن موسٹچ سیم ٹو ہیو بین ڈران ود اے پینسل، اس کی باریک داڑھی یوں لگتا تھا ایک پینسل سے بنائی گئی ہے. He had put on a brown overcoat، اس نے ایک براؤن رنگ کا یا خاکی رنگ کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا. with a cream colored half open rose، ایک سفیدی مائل آدھے کھلے گلاب کے ساتھ. in his button hole، جو اس نے اپنے بٹن کے سوراخ میں لگا رکھا تھا. and a green flat hat، اور ایک سبز رنگ کا چپٹا ہیٹ یا چپٹی ٹوپی. which he wore، جو کہ وہ پہنے ہوئے تھا. at a rakish angle، جدید زاویے کے مطابق. a white silk scarf، ایک سفید رنگ کا ریشمی رومال. was knotted at his neck، اس کی گردن کے گرد بندھا ہوا تھا. one of his hands، اس کے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ. was slipped into a pocket، ایک جیب کے اندر گھسا ہوا تھا. of his overcoat، اس کی اوور کوٹ کی. while the other، جبکہ دوسرا. he held a short polished cane، اس نے ایک چھوٹا پالش کیا ہوا عصا پکڑا ہوا تھا. which every now and then، جس کو وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد. he twirled، اس کو گھماتا. jauntily، فیشن کے انداز میں یا جدید انداز میں. it was a Saturday evening، یہ ایک ہفتے کی شام تھی. in mid winter، موسم سرما کے درمیان میں. the sharp icy gusts، تیز ٹھنڈے جھونکے. of wind، ہوا کے. struck like steel، لوہے کی طرح لگ رہے تھے یا ٹکرا رہے تھے. but the young man seemed to be immune to them، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا کہ نوجوان کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. so while others were walking briskly، لہٰذا جبکہ دوسرے لوگ تیزی سے چل رہے تھے. to keep warm، اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے. he was ambling along، وہ چہل قدمی کر رہا تھا. obviously enjoying، بھرپور لطف اٹھاتے ہوئے. his promenade، اپنی چہل قدمی سے. in the bitter cold، اس بدترین سردی میں. he looked such a dandy، وہ اتنا شاندار لگتا تھا. that ٹانگا والز on catching sight of him، کہ ٹانگے والے اس کو جب دیکھتے تھے. even from a distance، ایک فاصلے سے بھی. whipped up their horses، اپنے گھوڑوں کو چابک مارتے. and raced towards him، اور اس کی طرف بھاگ کر آتے. with a wave of his stick، اپنی چھڑی کو گھما کر. he turned them away، وہ ان کو موڑ دیتا. a taxi also drew near him، ایک ٹیکسی بھی اس کے قریب آئی. and the driver looked at him، اور ڈرائیور نے اس کی طرف دیکھا. inquiringly، پوچھنے والے انداز میں. he too was turned off، اس کو بھی واپس بھیج دیا گیا. this time with a no thank you، اور اس مرتبہ نہیں آپ کا شکریہ بھی کہا گیا. as the evening advanced، جوں ہی شام بڑھی. the cold became more intense، سردی بھی زیادہ شدید ہو گئی. it was a cold، یہ ایک سردی تھی. that induced people to seek comfort in pleasure، جس نے لوگوں کو اکسایا تھا کہ وہ اپنی خوشی
میں اپنا اطمینان تلاش کریں. ایٹ سچ ٹائمز ایسے موقعوں پر اٹ واز ناٹ اونلی دا پروفلیگیٹ، صرف آوارہ گھومنے والے ہی نہیں ہو رینج ابروڈ جو باہر نکل آتے ہیں، بٹ ایون دوز، لیکن وہ بھی ہو ور یوزلی کنٹینٹ ٹو لیو، جو مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ زندگی گزاریں ود دیئر لونلینس، اپنی تنہائی کے ساتھ، امرجڈ فرام دیئر ہائیڈ آؤٹس، اپنی چھپی ہوئی جگہوں سے باہر نکل آتے ہیں، ٹو جوائن دا گیٹی آف دا اسٹریٹس، گلیوں کی چہل پہل میں شامل ہونے کے لیے. اینڈ سو پیپل کنورجڈ آن دا مال، اور اس طرح لوگ مال کی طرف کھینچے چلے آئے تھے، ویئر دے امیوزڈ دیم سیلوز، جہاں انہوں نے اپنے آپ سے لطف اٹھایا، امنگ دا ورائٹی آف ہوٹلز، ریسٹورنٹس، کیفیز اینڈ اسنیک بارس، اتنے سارے ہوٹلوں، ریسٹورانوں، کیفے اور اسنیک بار کے درمیان، ایچ اکارڈنگ ٹو ہز مینس، ہر ایک اس کے ضروریات کے مطابق تھا. دوز ہو could not afford the pleasure inside، وہ لوگ جو کہ اندر جا کر اس سے خوشی حاصل کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، were content to gaze، وہ مطمئن تھے دیکھ کر ایٹ دا کلر لائٹس، ان رنگ برنگی روشنیوں کو، اینڈ بریلینٹ ایڈورٹائزمنٹس آؤٹ سائڈ، اور باہر کی گئی چمکدار اشتہاروں کو. اپ اینڈ ڈاؤن دا مین روڈ کے یا بڑی سڑک کے دونوں جانب دیر واز ان اینڈنگ اسٹریم آف کارس، بسز، ٹانگاز اینڈ بائسیکلس، وہاں ایک نہ ختم ہونے والی قطار تھی گاڑیوں کی، بسوں کی، ٹانگوں کی اور سائیکلوں کی. وائل، جبکہ دا پیومنٹ تھرونگڈ ود پیڈسٹرینس، فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں سے بھر گیا تھا. دا ینگ مین سیٹڈ آن دا سیمنٹ بینچ، جوان آدمی سیمنٹ کے ایک بینچ پر بیٹھ گیا، واز واچنگ ود انٹرسٹ، دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، دا پیپل، لوگوں کو، پاسنگ آن، جو گزر رہے تھے، دا پیومنٹ، فٹ پاتھ سے، بفور ہم، اس کے سامنے. موسٹ آف دیم، ان میں سے بہت سے، ور ویئرنگ اوور کوٹس، اوور کوٹ پہن رکھے تھے، وچ ور آف ایوری کائنڈ، جو کہ ہر قسم کے تھے، فرام دا استرخان ٹو دا رف ملٹری ہاکی، جو کہ استرخان سے لے کر کھردرے فوجی ہاکی تک سب کے سب تھے. سچ ایز، جیسا کہ آر فاؤنڈ ان لارج بنڈلز، جو بڑے بڑے بنڈلوں میں آتے ہیں، ایٹ دا سیکنڈ ہینڈ کلوتھ شاپ، پرانے کپڑوں کی دکانوں میں. دا اوور کوٹ دا ینگ مین ہمسیلف واز ویئرنگ، جو اوور کوٹ نوجوان نے خود پہن رکھا تھا، واز اولڈ، وہ پرانا تھا، بٹ اٹ واز ویل کٹ، لیکن یہ بہت اچھے سے کٹائی کیا گیا تھا، اینڈ دا مٹیریل واز آف گڈ کوالٹی، اور اس کا کپڑا اچھے معیار کا تھا. دا لیپلز ور اسٹف، دونوں جانب، کوٹ کے دونوں جانب سخت تھے، اینڈ دا سلیوز ویل کریزڈ، اور اس کے بازو اچھے سے طے شدہ تھے. دا بٹنز ور آف ہارن بگ اینڈ شائنی، بٹن ہاتھی دانت کے بنے ہوئے بڑے اور چمکدار تھے. دا ینگ مین سیم ٹو بی ویری ہیپی ان اٹ، نوجوان اس میں بہت خوش نظر آتا تھا. A boy selling pan and cigarettes with a tray of his wares passed by، ایک لڑکا جو پان اور سگریٹ بیچ رہا تھا، اس نے ایک ٹرے پکڑی تھی جس میں اس کے تمام لوازمات تھے، وہ گزرا. پان والا، یس سر، جی جناب. ہیو یو چینج فور اے 10 روپی نوٹ، کیا تمہارے پاس 10 روپے کے نوٹ کا کھلا ہے؟ نو سر، نہیں جناب، بٹ آئی گیٹ اٹ فار یو، لیکن میں آپ کے لیے لے آؤں گا. اینڈ واٹ اف یو ڈونٹ کم بیک، اور اگر تم واپس نہ آئے تو؟ اف یو ڈونٹ ٹرسٹ می سر، اگر آپ مجھ پر یقین نہیں کرتے، یو کین کم ود می، آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں. اینی وے، بہرحال، وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بائی، آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ نیور مائنڈ، پریشان مت ہو. ہیئر آئی ہیو فاؤنڈ ون آنا، یہ دیکھو میں نے ایک آنا ڈھونڈ لیا ہے. ناؤ گیو می اے گڈ سگریٹ، اب مجھے ایک اچھا سگریٹ دو. اینڈ بی آف ود یو، اور تم یہاں سے چلتے بنو. ایز ہی اسموکڈ، جب اس نے دھواں اڑایا، ہی اسموک ٹو ریلش ایوری پف، تو یوں لگتا تھا کہ وہ اس کے ہر کش سے لطف اٹھاتا ہے. اے اسمال لین وائٹ کیٹ، ایک چھوٹی کمزور سفید رنگ کی بلی، شیورنگ ود کولڈ، سردی سے کانپتے ہوئے، ربڈ اگینسٹ ہز لیگس،
اس کی ٹانگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑنے لگی اینڈ میوڈ اور میاؤں میاؤں کرنے لگی. ہی اسٹروکڈ اٹ. اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اینڈ اٹ لیپڈ اپ آن ٹو دا بینچ. اور وہ بینچ کے اوپر جا گری. اسموتھنگ اٹس فر. اپنی کھال کو سہلاتے ہوئے ہی مٹڈ. اس کی کھال کو سہلاتے ہوئے ہی مٹڈ. اس نے کہا پور لٹل مائٹ. چھوٹا بیچارہ جانور. آفٹر اے فیو منٹس. کچھ لمحوں کے بعد ہی گاٹ اپ. وہ کھڑا ہو گیا. بائی ناؤ. اب اس وقت. اٹ واز پاسٹ 7. یہ 7:30 کا وقت تھا. ہی اسٹارٹڈ آف اگین along the mall. اس نے مال پر دوبارہ سے چہل قدمی شروع کر دی. an orchestra could be heard. ایک موسیقی کا آلہ بجتے ہوئے سنا جا سکتا تھا. playing in one of the restaurants. ریستورانوں میں سے کسی ایک میں. many people had collected outside. بہت سارے لوگ باہر جمع ہو گئے تھے. mostly they were passers by. ان میں سے زیادہ تر گزرنے والے. a few drivers of the waiting taxis on tongas. کھڑی ہوئی ٹیکسیوں اور ٹانگوں کے کچھ ڈرائیور. لیبررز اینڈ بیگرز. مزدور اور بھکاری تھے. سم فروٹ وینڈرز. کچھ پھل بیچنے والے. ہیونگ سولڈ دیئر فوڈ. اپنے پھل کو بیچنے کے بعد. were also standing. وہ بھی کھڑے تھے. around with their empty baskets. اپنی خالی ٹوکریوں کے ساتھ. these people outside. یہ باہر کھڑے لوگ. seemed to be enjoying. لگ رہا تھا کہ لطف اٹھا رہے تھے. the music. موسیقی سے. more than those. ان لوگوں سے زیادہ. who sat inside. جو اندر بیٹھے تھے. for they were listening in silence. کیونکہ وہ خاموشی سے سن رہے تھے. though the music was foreign. اگرچہ موسیقی غیر ملکی تھی. the young man also stood. نوجوان بھی کھڑا ہوا. and listened for a moment. اور ایک لمحے کے لیے سنا. اور سو کچھ دیر کے لیے. and listened for a moment or so. اور کچھ لمحوں کے لیے سنا. then walked on. پھر چل پڑا. a few minutes later. کچھ لمحوں کے بعد. he found himself outside a large western music shop. اس نے اپنے آپ کو ایک بڑی مغربی موسیقی کی دکان کے باہر پایا. without hesitation. کسی ہچکچاہٹ کے بغیر. he went in. وہ اندر چلا گیا. there were musical instruments. وہاں موسیقی کے آلات تھے. of different kinds. مختلف قسموں کے. arranged on shelves. جن کو شیلفوں پر رکھا گیا تھا. around the walls. تمام دیواروں پر. on a long table. ایک بڑے میز پر. attractively displayed. بہت خوبصورتی سے نمائش کی گئی تھی. were the latest songs. نئے آنے والے مشہور گیتوں کی. a Spanish guitar was hanging on the wall. ایک اسپین کا گٹار دیوار سے لٹک رہا تھا. he examined it with the air of a connoisseur. اس نے ایک ماہر کی نظر سے اس کا جائزہ لیا. and studied the price label attached to it. اور اس کے ساتھ لگے ہوئے قیمت کے لیبل کو پڑھا. then a huge German piano diverted his attention. پھر ایک بڑے جرمن پیانو نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی. lifting the cover of the keyboard. کی بورڈ کے ڈھکن کو اٹھاتے ہوئے. he played a few notes. اس نے کچھ دھنیں بجائیں. and closed it again. اور اس کو دوبارہ بند کر دیا. one of the salesmen came up. دکان والوں میں سے ایک آگے آیا. good evening sir. good evening جناب. he said. اس نے کہا. can I help you sir. جناب کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. no thank you. نہیں آپ کا شکریہ. the young man said. جوان نے کہا. with an air of indifference. لا تعلقی کے ساتھ. then suddenly. پھر اچانک. as if remembering something. یوں جیسے اس کو کچھ یاد آیا. he called out. وہ فوری طور پر پکارا. oh yes. ارے ہاں. could you let me have a list of. کیا آپ مجھے لسٹ دے سکتے ہیں. of this month's gramophone records. اس مہینے کے گراموفون ریکارڈز کی. he slipped the list into one of the pockets. اس نے وہ لسٹ اپنی جیبوں میں سے ایک میں ڈالی. of his overcoat. اپنی اوور کوٹ کی. and resumed his promenade on the mall. اور مال پر اپنی چہل قدمی دوبارہ شروع کر دی. he stopped next at a book stall. اب وہ ایک کتابوں کی دکان پر رکا. he picked up one or two magazines. اس نے ایک یا دو میگزین اٹھائے. and after a hurried glance at the contents. اور اس کی فہرست پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر.
carefully replaced them, بہت احتیاط سے ان کو واپس رکھ دیا. A few yards further on, کچھ گز آگے, a large Persian carpet, ایک بڑا سا ایرانی قالین, which was hanging outside a shop, جو کہ ایک دکان سے باہر لٹک رہا تھا, attracted his attention, اس نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی. The owner of the shop, دکان کا مالک, wearing a long robe and a silk turban, جس نے ایک لمبا چوغا اور ایک ریشمی پگڑی باندھ رکھی تھی, greeted him warmly, گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا. I just wanted to see this carpet, میں صرف یہ قالین دیکھنا چاہتا تھا. The young man said to the carpet dealer, نوجوان نے اس قالین بیچنے والے سے کہا, with pleasure صاحب, بہت خوشی کے ساتھ جناب. Oh, don't bother to take it down, ارے آپ اس کو نیچے اتارنے کی زحمت نہ کریں. I can see it quite well, میں اس کو اچھے سے دیکھ سکتا ہوں, as it is, جس طرح یہ ہے. How much is it, اس کی کیا قیمت ہے. 1432 روپیز سر, جناب 1432 روپے. The young man frowned, نوجوان نے تیوری چڑھائی, as if to suggest, جس طرح سے وہ کہہ رہا ہو, oh so much, ارے بہت زیادہ ہے. You have only to select sir, جناب آپ کو صرف منتخب کرنا ہے, said the carpet dealer amiably, قالین بیچنے والے نے محبت سے کہا, and we will reduce the price, اور ہم قیمت کم کر دیں گے, to the minimum, کم سے کم. Thank you so much, بہت شکریہ جناب, the young man said approvingly, نوجوان نے بات مانتے ہوئے کہا, a fine carpet indeed, در حقیقت یہ ایک اچھا قالین ہے. I'll come again sometime, میں پھر کسی وقت دوبارہ آؤں گا. And he walked away, اور وہ وہاں سے چلا گیا. The cream color rose, وہ سفیدی مائل گلاب, which adorned the lapel, جس نے سجایا ہوا تھا ایک جانب کو of his overcoat, اس کے اوور کوٹ کی, had slipped, پھسل گیا تھا, and was about to fall, اور نیچے گرنے کو تھا. He adjusted it, اس نے اس کو دوبارہ صحیح کر دیا, with a peculiar smile of satisfaction, اپنے اطمینان بھری خصوصی مسکراہٹ کے ساتھ. He was now walking along the pavement, اب وہ فٹ پاتھ کے ساتھ نہیں چل رہا تھا, he was now walking along the pavement, اب وہ فٹ پاتھ پر چل رہا تھا, near the ہائی کورٹ کے قریب. He had been roaming about for quite a long time, وہ کافی دیر سے یوں پھر رہا تھا, but his spirits were still high, لیکن اس کی ہمت ابھی بھی بلند, اس کے حوصلے ابھی بھی بلند تھے. He was neither tired nor bored, نہ ہی وہ تھکا تھا نہ ہی اکتایا تھا. At this part of the مال کے اس حصے پر, the crowd of the pedestrians had thinned down, پیدل چلنے والوں کا ہجوم کم ہو گیا تھا, and there were quite long stretches, اور اب لمبے لمبے فاصلے تھے, of empty pavement, خالی فٹ پاتھ کے, between one group and the other, ایک اور دوسرے گروپ کے درمیان. The young man, as he went along, نوجوان جب وہاں سے چل رہا تھا, tried to spin, کوشش کی کہ گھمائے, his cane, اپنی چھڑی کو, around one finger, اپنی ایک انگلی پر. But in this attempt, لیکن اس کوشش میں, he dropped it, اس نے اس کو گرا دیا. Oh sorry, ارے افسوس, he exclaimed, اس نے کہا, and bending down, اور جھکتے ہوئے, picked it up, اس کو اٹھا لیا. Meanwhile, اسی دوران, a young couple, ایک نوجوان جوڑا, who had been walking behind him, جو اس کے پیچھے چل رہا تھا, passed by, اس کے پاس سے گزرا, and went ahead of him, اور اس کے آگے چلنے لگا. The youth was tall, نوجوان لمبا تھا, and was wearing black corduroy trousers, اور اس نے سیاہ رنگ کے کارڈرائے پینٹ پہن رکھے تھے, and a leather jacket with a zip, اور اس نے ایک چمڑے کی جیکٹ جو ایک زپ والی تھی اس کو پہن رکھا تھا. The girl wore a floppy شلوار of white satin, لڑکی نے سفید ساٹن کی گھیردار شلوار پہن رکھی تھی, and a green coat, اور ایک سبز رنگ کا کوٹ. She was short and bulky, وہ چھوٹے قد کی, قدرے موٹی تھی. The young man was delighted, نوجوان خوش ہوا, to watch the spectacle, اس نظارے کو دیکھ کر, and kept on walking behind them, اور ان کے پیچھے چلنا جاری رکھا. So far the young man had found little to interest him among the persons, ابھی تک نوجوان نے لوگوں کے درمیان اس سے زیادہ دلچسپی نہیں دیکھی تھی. He had observed that evening, اس شام اس نے جو کچھ بھی دیکھا تھا. He had been perhaps too deeply, شاید وہ engrossed himself, شاید وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ مگن رہا تھا,
He followed them closely. اس نے ان کو بہت قریب سے پیچھا کیا, hoping اس امید پر to get a glimpse of their faces کہ وہ ان کے چہروں کو ایک جھلک دیکھ سکیں, and to hear more of their talk اور ان کی باتوں کو زیادہ سن سکے. By now اب تک they had reached the big crossroads near the General Post Office. وہ ابھی تک جنرل پوسٹ آفس کے پاس بڑے چوک میں پہنچ چکے تھے. The pair stopped for a moment. جوڑا ایک لمحے کے لیے رکا. Then after crossing the mall, تب مال روڈ کو عبور کرتے ہوئے headed toward McLeod Road, تو McLeod Road کی جانب چل پڑا. When the couple had walked some 100 yards ahead of him, جب وہ جوڑا اس سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر چلا گیا, he hurriedly moved after them. وہ تیزی سے ان کے پیچھے چلا. Hardly had he reached halfway across the road, ابھی بمشکل وہ سڑک کے درمیان میں ہی پہنچا ہوگا, when a truck full of bricks, جب ایک اینٹوں سے بھرا ہوا ٹرک came from behind, پیچھے سے آیا, like a gust of wind, ہوا کے ایک جھونکے کی طرح, and crushing him down, اور اس کو کچلتے ہوئے speeded off towards McLeod Road, تیزی سے McLeod Road کی طرف چلا گیا. The driver of the truck had heard a shriek. ٹرک کے ڈرائیور نے ایک چیخ سنی تھی, and had actually for a moment, اور ایک لمحے کے لیے, slow down, وہ آہستہ ہوا تھا, but realizing, لیکن جب اس کو یقین آ گیا, that something serious had happened, کہ کچھ بہت سنجیدہ ہو گیا ہے, and had taken advantage of the darkness, اس نے تاریکی کا فائدہ اٹھایا, and had sped away into the night, اور وہ رات میں بھاگ گیا. 2 or 3 passers by, 2 یا 3 گزرنے والے, who had witnessed the accident, جنہوں نے اس حادثے کو دیکھا تھا, shouted, چلائے, stop him, اس کو روکو, take the نمبر لو. But the truck was no more to be seen, لیکن اب ٹرک تو وہاں کہیں نہیں تھا. In a short while, کچھ دیر میں, quite a large crowd had collected, ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا. A traffic inspector on his motorbike stopped, ایک ٹریفک انسپیکٹر اپنی موٹر بائک پر رکا. The young man was badly hurt, نوجوان بہت بری طرح سے زخمی تھا. There was a lot of blood about, اس کے ارد گرد بہت سا خون تھا. And he was in a very precarious state, اور وہ بہت خطرناک حالت میں تھا. A car was stopped, ایک گاڑی کو روکا گیا, and he was loaded into it, اس کو اس میں ڈالا گیا, and taken to a nearby hospital, اور ایک قریبی ہسپتال لے جایا گیا. When they reached there, جب وہ وہاں پہنچے, he was just alive, وہ ابھی زندہ تھا. On duty that night in the casualty department, اس رات شعبہ حادثات میں رات کے وقت جو لوگ ڈیوٹی پہ تھے وہ تھے اسسٹنٹ سرجن خان اینڈ 2 young nurses, اور 2 جوان نرسیں, شہناز اور گل. یہ آپ کو چونکہ کوشچن بھی آ سکتا ہے اس لیے اس کو ریڈ میں مارک کیا. He was still wearing his brown overcoat, اس نے ابھی بھی اپنا براؤن یا خاکی اوور کوٹ پہن رکھا تھا, اینڈ the silk scarf, اور ریشمی رومال بھی. There were large stains of blood all over his clothes, اس کے کپڑوں پر بڑے بڑے خون کے دھبے تھے. Someone had, out of sympathy, کسی نے ہمدردی سے رکھ دیا تھا, as placed the young man's green felt hat, وہ جوان کا وہ سبز ٹوپی, on his chest, اس کے سینے پر, so that it should not be lost, تاکہ وہ گم نہ ہو جائے. Seems quite well to do, لگتا ہے کافی امیر ہے. Nurse شہناز said to Nurse Gill, نرس شہناز نے نرس گل سے کہا. To which she replied in a lower tone, جس پر اس نے بہت ہی آہستہ آواز میں جواب دیا. All talked up, ساری کی ساری تیاری ہے, for Saturday night, ہفتے کی رات کی. Poor chap, بیچارہ آدمی. Did they catch the driver, کیا انہوں نے ڈرائیور کو پکڑا. No, he got away, نہیں وہ بھاگ گیا. What a pity, کتنی قابل رحم بات ہے. In the operation theatre میں, the assistant surgeon and the 2 nurses with their faces concealed behind masks, اسسٹنٹ سرجن اور دونوں نرسوں نے اپنے چہروں کو ماسک کے پیچھے چھپایا ہوا تھا, were attending the young man, اور وہ نوجوان کو دیکھ رہے تھے. Only their eyes were visible, صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں. He was lying on a white marble table, وہ ایک سفید پتھر کی میز پر لیٹا ہوا تھا. His hair was still smooth against his temples, اس کے بال ابھی بھی اس کی کنپٹیوں پر ہموار تھے. The strong scented oil, بہت تیز خوشبو والا تیل, with which he had dressed it, جس کے ساتھ اس نے لباس پہنا تھا, earlier that evening, اس شام, still gave out a faint odor, ابھی بھی ہلکی ہلکی خوشبو دے رہا تھا.
His clothes were now being taken off. اب اس کے کپڑے اتارے گئے. The first to be removed, سب سے پہلے جو اتارا گیا was the white silk scarf. وہ سفید ریشمی رومال تھا. Beneath the scarf there was neither a tie nor a collar. اس کے اسکارف کے نیچے نہ ہی کوئی ٹائی تھا اور نہ ہی کوئی کالر. nor even a shirt, بلکہ ایک شرٹ بھی نہیں تھی. When the overcoat was removed, جب اوور کوٹ کو اتارا گیا, it was found, تو دیکھا گیا that the young man was wearing underneath only an old cotton sweater, کہ نوجوان نے تو نیچے صرف ایک پرانا کاٹن کا سویٹر پہن رکھا تھا, which was all in holes, جو کہ سارے کا سارا پھٹا ہوا تھا. Through these holes one could see the dirty vest, ان سوراخوں کے ذریعے کوئی بھی اس کی گندی بنیان دیکھ سکتا تھا, which was in an even worse state than the sweater, جو سویٹر سے بھی زیادہ خستہ حالت میں تھی. Layers of dirt covered his body, میل کی تہوں نے اس کی جسم کو ڈھکا ہوا تھا. He could not have had a bath for at least 2 months, اس نے تقریباً 2 ماہ سے غسل نہیں کیا تھا. Only the upper part of his neck was clean and well powdered, اس کی گردن کا صرف اوپر کا حصہ صاف تھا اور اس پر پاؤڈر لگا ہوا تھا. The shoes and the socks now came off, اب جوتے اور جرابیں اتاری گئیں. The shoes were old, جوتے پرانے تھے but brightly polished, لیکن ان کو اچھے سے پالش کیا گیا تھا. As to the socks, جہاں تک جرابوں کی بات ہے, ان کلر اینڈ پیٹرن, رنگ اور ڈیزائن میں, the one was quite different from the other, ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی. There were holes at the heels, ایڑیوں میں سوراخ تھے. And where the flesh showed through the holes, جہاں پر گوشت ان سوراخوں میں سے نظر آ رہا تھا, it was grimed with dirt, جو کہ میل سے اٹے ہوئے تھے. He was by now dead, اب وہ مر چکا تھا. And his lifeless body, اور اس کی بے جان جسم, lay on the white marble slab, سفید پتھر کے اوپر پڑا تھا. The following were the few things which were found in the various pockets of his overcoat. یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو اس کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے برآمد ہوئیں. یہ آپ کو کوشچن آ سکتا ہے, اس لیے ہم نے اس کو ریڈ میں مارک کیا ہے تاکہ آپ اس کو انڈرلائن کر لیجئے. A small black comb, ایک چھوٹی سیاہ کنگھی. A handkerchief, ایک رومال. 6 annas and a few pies, 6 آنے اور کچھ پائیاں. A half smoked cigarette, آدھا پیا ہوا سگریٹ. A little diary, ایک چھوٹی ڈائری. In which the names and addresses of a few people were noted, جس میں کچھ لوگوں کے نام اور پتے درج تھے. A list of gramophone records, ایک لسٹ تھی گریموفون ریکارڈز کی. اینڈ اے فیو ہینڈ بلز, اور کچھ ہاتھ سے بنائے ہوئے بل تھے. وچ ڈسٹریبیوٹرز ہیڈ تھرسٹ اپون ہم, جو کہ دکانداروں نے اس کی طرف پھینکے تھے. ڈیورنگ ہز ایوننگ پرومنڈ, اس کی شام کی چہل قدمی کے دوران. الاس, افسوس. ہز لٹل کین, اس کی چھوٹی چھڑی. وچ واز پرہیپس لاسٹ ایٹ دا ٹائم آف دا ایکسیڈنٹ, جو شاید حادثے کے وقت گم ہو گئی تھی. واز ناٹ انکلوڈیڈ ان دا لسٹ, وہ اس فہرست میں شامل نہیں تھی. سو دس از آل اباؤٹ اے اسٹوری. یہ ہم نے اسٹوری پڑھ لی ہے جس کا تھیم ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا. اس کا آپ کوشچن نمبر 1 کریں گے اینڈ کوشچن نمبر 2 کریں گے. کوشچن نمبر 3 نہیں کریں گے بیکاز ہمارے جو ایگزامس میں جو آپ کے شارٹ کوشچنز ہیں صرف وہ انکلوڈیڈ ہوتے ہیں آپ کے MCQs. سو دس از آل اباؤٹ یور لیسن نمبر 14. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.